جی یہ کنٹینیوشن ہے میرے پرانے ہیڈک والے لیکچر کی. آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے جی میگرین. آدھی قوم کی عورتوں کا مسئلہ آج کل میگرین پڑا ہوا ہے. اس میں کافی چیزیں ہیں، جیسے اگر میں ٹریگرنگ فیکٹر کی بات کروں تو وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی بتاتی ہوں. یہ ہوتا کیا ہے اس میں، ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آدھے سر کا درد بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ یہاں سے سر کا درد اٹھتا ہے اور یہ پیچھے کو پورے کان کی پٹی کی طرف جاتا ہے، اور سر اکثر یہ پورا ایریا آپ کی اس کی گرپ میں آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں میگرین. اچھا، اب میگرین مختلف لوگوں کو جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، ناؤزیا، دل کا خراب ہونا، وامٹنگ کی فیلنگ آنا، آپ کی ایسی سنسیشن آنا کہ آپ کو آنکھیں پراپر نہ کھول سکنا، آپ کے سر ایسے لگنا کہ آپ مطلب آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یو آر ان ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. انزائٹی اور ڈپریشن کے اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کیا جائے. عام طور پہ یہ 2 آورس سے لے کے 72 آورس تک بھی چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کو میگرینز. اور میگرین کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ بار بار آتا ہے. اچھا، اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میگرین کا اس کا ہم پریونٹیو میئرز اس کو کرتے ہیں، اس کو ٹوٹل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹیمپریری اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی کوئی چچڑ بیماری ہے کہ یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی، یہ آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہے. اچھا، میگرین کے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ بھی سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے بائیں جو بازو ہے نا، یا بائیں ہاتھ، یا اگر رائٹ سائڈ پہ میگرین ہے تو دائیں ہاتھ میں سنسیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں شروع سے ہی. اچھا، کچھ لوگوں کو میگرین سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے میگرین سٹارٹ ہونے والا ہے. پینز، آنکھوں کا بھاری ہو جانا، آنکھوں کی پتلی کا پراپر رسپانس نہ کرنا، ڈیزینس اچانک شروع ہو جانا، لائٹ کو اچانک برداشت نہ پڑنا، ہیوی ساؤنڈز کو برداشت نہ کر جانا، دل کرنا، آئسولیٹ ہو جانا. یہ ساری سمٹمز اس پیشنٹ میں نظر آتی ہیں جس کو میگرین کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ میرے سے سارے جتنے پیشنٹ مجھے سن رہے ہوں گے ان کے ساتھ یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک مورسی بیماری بھی ہے. اگر آپ کی ماں کو میگرین بہت رہ چکا ہے، یا والد کو بہت رہ چکا ہے، یا دونوں کو رہ چکا ہے، تو جینیٹیکلی بھی یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس میں یہ عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی عورتوں میں ہارمونل ایشوز، اور پھر عورتیں تھوڑی سینسٹیو بھی ہوتی ہیں، پھر عورتیں سر پہ بھی سوار کر لیتی ہیں. بہت سے عورتوں کے ایشوز ہوتے ہیں ہارمون. اچھا، پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا دل سر کے اندر دھڑک رہا ہے جہاں بھی آپ کے میگرین ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی میگرین ٹرانسفر بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی اتنے ایریا میں چلی جاتی ہے، کبھی یہ ایریا جکڑ لیتی ہے، یہ اس میں ہو جاتا ہے کہ. اچھا، اور ایک اور بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایپیسوڈک ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے ہر ایک کی میگرین کی ٹائپس ڈفرینٹ ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میگرین کے درمیان جو ہے وین بہت تنگ کر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نیند تباہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی الٹی زیادہ شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی یہ بیٹنگ بہت تیز ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کی میگرین کی انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو اب نیو ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں، جو نیو سائنس کی ریسرچ ہے، اس میں ایبڈومینل میگرین بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ایپیسوڈز آتی ہیں اس کے اندر، پیٹ کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں ایبڈومینل میگرین. اچھا، اس میں پھر عام طور پہ جب بھی آپ اس کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کروائیں گے تو بالکل آپ کی رپورٹس ٹھیک آتی ہیں، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ کینسر کی طرح آپ کو لے ہی جائے گی، لیکن انسان کو بہت تنگ کرتی ہے، ڈیلی روٹین اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں وارننگ سائنز جو علامات ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. روشنی کا چبھنا، بیٹنگ ہونا، تھرومبنگ فیلنگ ہونا، آنکھوں سے پانی آنا، روشنی کا چبھنا، اریٹیٹ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ڈپریسو موڈز آ جانا، نوزیا اچانک ہو جانا، کچھ کھانے کو بالکل دل نہ کرنا. اچھا، جب اس میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے جو وارننگ سائنز ہیں، جس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو اگر اب کچھ لوگ میگرین سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی بھوک زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ چڑچڑاپن زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے عجیب سی ٹنگلنگ سی لائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، دھبے دھبے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی جھپکنی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، عارضی طور پہ آپ کی آئی سائٹ متاثر ہو سکتی ہے. اس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ وارننگ سائن ہوتا ہے کہ اب
ये स्टार्ट होने वाली है। आपको इसको कहते हैं वार्निंग साइंस। तो अच्छी बात है कि जो ही ये स्टार्ट हो आप एनाल्जेसिक्स की तरफ चले जाएं, या जो भी आपके डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है मिग्रेन से लेकर, आप उसको फ़ौरन स्टार्ट कर दें, इससे पहले कि स्वेयर एपिसोड आए और आपके लिए ये चीज़ें लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिगर फैक्टर है। ट्रिगर फैक्टर डिफरेंट होते हैं। इसमें हो सकता है कि आप जब अचानक तेज़ आवाज़ सुने, तेज़ परफ्यूम कोई ऐसा होता है, या फिर अचानक तेज़ रोशनी ऐसी होती है, या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। प्लीज़ मेरी आप सब घर वालों से, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, अपनी बीवियों के, अपनी माँओं और बेटियों के साथ कोऑपरेट करें। टीवी शीवी मोबाइल शोबाइल ज़रा परे कर लिया करें, ये बड़ी गंदी चीज़ है, इतना तंग करती है कि दिन रात बंदे के बदल जाते हैं। अगर आपके घर में किसी को ये है, ख़ासतौर पे औरत को, तो उसको प्रॉपर रेस्ट दें, डिम लाइट करें, आवाज़ें मत लाएं उसके पास, तेज़ परफ्यूम, रोशनी अचानक तेज़ कर देना, उसके साथ बहस करना बिला वजह की, ये चीज़ें मत करें। तो देखना कितनी जल्दी आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर, इसको अवॉइड करें। अच्छा, फिर ये है कि जो चॉकलेट है, चीज़ है, कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स हैं, आपकी कॉफ़ी है और चाय है, को कम कर दें। एक तरफ तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर तो हैं, ये पेशाब ज़्यादा लाते हैं, पहले आपके सर में दर्द है, डिहाइड्रेटेड बॉडी हो जाती है, आप डिप्रेस पहले ही चल रहे हैं, खाना आपका खाने को दिल नहीं कर रहा, उधर से पानी की भी कमी हो जाती है, तो साथ दूसरी एलिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। अपने तकिए को ख़ास तौर पे देखें कि आपका तकिया ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है। वैसे तकिया इतना बड़ी कॉज होती नहीं है इसकी, तकिए की और बहुत सी मैंने आपको पिछली में बताया कॉज है। और दूसरी बात जो सबसे पहले आपने ये देखनी है कि आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। हो सकता है एक पेशेंट जिसको मिग्रेन होती है उसका ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो लैक ऑफ स्लीप हो, दूसरे का जो ट्रिगरिंग फैक्टर हो तेज़ लाइट हो, एक का ट्रिगरिंग फैक्टर है सफ़र हो। हर एक का ट्रिगरिंग फैक्टर डिफरेंट है। तो अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को देखें और अपने वार्निंग साइन अगर आपको आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं। फिर ये आमतौर पे मैंने आपको औरतों को बताया एस्ट्रोजन चेंजेस की वजह से, जिसमें पीरियड्स हैं, मीनोपॉज है, कोई सिस्ट का बहुत ज़्यादा होता है, फॉलिकल्स का बहुत ज़्यादा होना, ये बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं। और जब प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही है, तो उसको भी मिग्रेन के एपिसोड्स काफ़ी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो सबसे पहले इसका 3 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होते हैं एबॉर्टिव ट्रीटमेंट में क्या हम करते हैं कि हस्बे ज़रूरत हम पेन किलर लेते हैं। जब ये मिग्रेन होती है तब हम पेन किलर खाते हैं। इसमें काफ़ी पेन किलर बाज़ार में मौजूद हैं। आई एम नॉट अलाउड टू टेक द नेम राइट नाउ, लेकिन यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी कि विच वन इज़ द बेस्ट टू गेट द रिलीफ फ्रॉम सच टाइप ऑफ द स्वेयर हेडेक। इसमें टेम्परेरी आप उसको देते हैं, फिर ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आप हटाते हैं, पेशेंट का कंप्लीट इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं जड़ के इसकी जड़ क्या है। उसमें माशाल्लाह आप तो मार्केट में बहुत अच्छे आ गए हैं। फिर है जी प्रिवेंटिव मेजर्स, उसमें एक पूरा आपका डॉक्टर आपके मुताबिक एक नुस्खा तैयार करता है। 4 से तकरीबन आप ये कह लें कि 6 माह का ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये दोबारा वापस नहीं आएगा। हाँ, ये कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उससे सुकून है, लेकिन ये नहीं हो। आमतौर पे मैंने तो अभी तक पेशेंट ऐसे कम देखे हैं कि जो ये कहें कि बस जड़ से ही ख़त्म हो गया है। अच्छा, एक सर के पट्ठों के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर 4 या 6 माह के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं आता, उसे कहते हैं बुटुलिनम टॉक्सिन। बुटुलिनम टॉक्सिन का एक इंजेक्शन लगता है, वो हर डॉक्टर नहीं लगा सकता। न्यूरो का ख़ास डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर ही आपको लगा सकता है। किसी अनाड़ी के हाथ मत लग जाइएगा, कि बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसको बड़ा एक ट्रेन डॉक्टर जो न्यूरो का स्पेशल डॉक्टर हो वही लगा सकता है। फिर तीसरा इलाज मैंने आपको एबॉर्टिव, प्रिवेंटिव और तीसरा है ट्रिगर को हटा देना। मैंने आपको बताया है कोई वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मत करें, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखें, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे। और बेहतरीन चीज़ जो मैंने आजमा के देखी है वो है सुबह की वॉक। ताज़ी ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, यू गेट योर बॉडी डिटॉक्सीफाइड। ज़ाहिर है जब आप वॉक करेंगे पसीना आएगा, पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, ताज़ा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे। ये चीज़ें बड़ी एक अच्छी आपके ऊपर करती हैं। जो ही आपको वार्निंग साइन आ रहे हैं अपना अब मैं तो हर एक पेशेंट को यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ताज़ी हवाएं, सुबह का सूरज, प्रॉपर नींद, टाइमिंग सेट कर दिए हैं। अपने ऊपर तरस खाएं, चीज़ का कम इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक का कम इस्तेमाल करें, अपना वेट मत बढ़ने दें, क्योंकि एक बीमारी को पहले ही आप पाल रहे हैं, 10 बीमारियां साथ मत पालें। और उसके बाद अच्छे एनाल्जेसिक्स घर में रखें।
اور اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کی زندگی میں کم ٹانگ اڑائیں، اور وہ لوگ جو آپ کی درد سر ہیں ان کو اپنی زندگی سے ٹھک کر کے باہر نکال دیں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو پازیٹیو ہیں، جن کے ساتھ آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ سے جڑ جائیں۔ بینگ اے مسلم یو ول سی دا میریکلس۔ میں نے تو بہت میریکل دیکھے اپنی بیماری کے دوران، اپنے تمام کے پیشنٹس کو علاج کرتے وقت، تو آپ کو بہت میں نے یہ دیکھا کہ جو اللہ کی مدد، یہ چیزیں تو ہیں جتنی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو میں کہتی ہوں بلے بلے ہے۔ میں تو سب کی یہی کہتی ہوں کہ سب سے بڑی فورس جو ہمارے پاس ہے، وی آر مسلمس۔ اور ایک مسلمان جس طرح ٹکرا سکتا ہے، لیکن دوا اور دعا دونوں یاد رکھنا ہے آپ نے بات۔ صرف تسبیحیں ہی پڑھتے رہیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر صرف دعا کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ ہو جائیں گے، غیر مسلم بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو برکت آپ کو آئے گی وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے آئی تھی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درد کے وقت جو دعا پڑھتے تھے وہ بسم اللہ الکبیری اعوذ باللہ العظیمی من شر کلی عراقی نغاری ومن شر ہر ناری۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہے، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی جو عظیم ہے ہر جوش مارنے والی رگ کے شر سے اور جہنم کے تپش سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ نے دعا یاد کر لینی ہے، یہ میں یہاں سے پڑھی ہے، آیات شفا سے میں نے لی ہے۔ اور پھر ایک اور ہے کہ حضرت عثمان سے ابی العاص سے روایت ہے کہ جسم کے کسی بھی درد میں حصے پہ شکایت درد ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی کہ اپنا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ ہاتھ دایاں تو میں نے پڑھا ہے لیکن اتنا دایاں لکھا نہیں ہوا۔ 7 مرتبہ دعا کیا پڑھنی ہے؟ اعوذ بعزت اللہ و قدراتہ من شر ما اجدر و احاذر۔ یہ میں نے دعا یہاں سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترجمہ ہے اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو اس وقت مجھے لاحق ہے اور اس کے آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جی۔ میں نے یہ سارا چینل اسی لیے بنایا ہے کہ جو لوگ دیہات میں، گاؤں میں، قصبے میں جہاں مجھے سن رہے ہیں، بھئی یا شہریوں کو تو انگریزی پٹ آتی ہے، وہ سے لے کے میری وہ بہنیں، وہ میرے بھائی، وہ میرے بچے، وہ میرے تمام پاکستانی جو مجھے سنیں اور آسان بات میں میری بات سن سکے، تو جی ان دی اینڈ ہم نے کیا سیکھا؟ زیادہ پانی پئیں، قدرت کی دی ہوئی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، پازیٹیو ہوں، پازیٹیو رہیں، خوشیاں بکھیریں، آسانیاں بانٹیں، اچھے انرجیزک کہتے ہیں پین کلر جو پین کو کم کرتے ہیں وہ گھر میں رکھے۔ اچھا دوسرا سوال یہ آئے گا کہ ٹریٹمنٹ، لیکن ٹریٹمنٹ کے نسخے مجھے بہت اچھے پتہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تو میں ٹریٹمنٹ یہاں نہیں بول سکتی کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ انڈر لینگ ڈیزیزز آپ کو کیا کیا چل رہی ہیں، آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے، آپ کے سمٹمس کیا ہیں، وچ ٹائپ آف دا میگرین یو آر سفرنگ فرام۔ اپنے ٹریگنگ فیکٹرز کو دیکھیں اور چیزوں کو دیکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا جو میری ایپیسوڈ چلنے والی ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ کون سے 10 ایسے کام ہیں جس سے ہم نے ہر طرح کے سر کے درد، پٹھے کے درد، ماتھے کے درد، سائنسز کو بھگا دینا ہے اپنی ڈیلی پوسچر چینج کر کے، ڈیلی ڈائٹ میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے، سونا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے، جینا کس طرح ہے، ہنسنا کس طرح ہے، خوشیاں بانٹنی کس طرح ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے میرا آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا زندگی جب تک ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں۔ اللہ حافظ۔